دوستوں، آج کل بعض حلقوں میں یہ نعرے بہت سننے کو مل رہے ہیں، بہت آوازیں بلند کی جا رہی ہے کہ فلاں کمپنی کا بائیکاٹ کیجئے اور فلاں کی مصنوعات کو خرید و فروخت میں انہیں بالکل نہ استعمال کیجئے۔ اسرائیل کو نقصان پہنچانا ہے، اسرائیل کا معاشی نقصان کرو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ عمل حقیقت میں کسی مؤثر نتیجے تک پہنچتا ہے یا یہ صرف وقتی جذبات کی تسکین ہوا کرتی ہے؟ آئیے ہم اس سلسلے میں آپ کو اسلامی تاریخ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تشریف لے گئے ہجرت کے بعد، تو یہودی قبائل زراعت اور تجارت پر قابض تھے۔ وہاں کا جو بزنس تھا وہ یہودی قبائل کے ہاتھوں میں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیکاٹ یا تصادم کی راہ اختیار نہیں کی، بلکہ آپ نے میثاق مدینہ کے ذریعے یہودیوں سے امن کا معاہدہ کیا۔ مسلمانوں کو خود کفالت اور محنت کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے راغب کیا۔ تعلیم، تجارت، زراعت اور سچائی پر مبنی معیشت کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فروغ دیا، یعنی دوسروں کو گرانے کی بجائے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی حکمت اپنائی اور اپنے پیروں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کھڑا ہونا سکھایا۔ اب اسی اثنا میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کھڑا ہونا سکھایا تو مدینہ منورہ میں یہودیوں کی اجارہ داری دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی بائیکاٹ نہیں کیا، بلکہ ایک نیا انداز اپنایا، اور وہ نیا انداز، نیا خوبصورت طریقہ یہ تھا کہ ایک آزاد اور عادلانہ بازار مدینہ منورہ میں قائم کیا جائے، ایک ایسی سوق، ایک ایسی مارکیٹ تیار کی جائے جہاں کے مسلمان اپنی اشیاء کی خرید و فروخت کر سکیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں ایک بازار قائم کیا اور آپ نے فرمایا ھذا سوقکم، یہ تمہارا بازار ہے، اس میں کسی پر تنگی نہ کی جائے اور اس بازار میں کوئی ٹیکس بھی نہ لیا جائے۔ یوں مسلمانوں کو ایک نیا اقتصادی پلیٹ فارم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فراہم فرمایا، جہاں انصاف اور دیانت کی بنیاد پر معیشت پروان چڑھی اور مسلمانوں کو تجارت کرنے کے اصول اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا۔ اس عمل کے ذریعے مسلمانوں نے خود کو معاشی طور پر اتنا مضبوط کیا کہ مخالفین کی طاقت خود بخود کمزور ہو گئی۔ اور اس کی مثال حضرت ثمامہ ابن اسال، کیونکہ ہم جب بائیکاٹ کرنے کا نظریہ، بہت سارے لوگ ہمارے کئی لوگ ہیں، میں ان کا کیا نام لوں، اڑوس پڑوس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بائیکاٹ کے نظریات پر کام کرتے ہیں۔ اچھا، بائیکاٹ کس کا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی ملک کی معیشت کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ثمامہ بن اسال جو یمامہ کے سردار تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ والوں پر اناج کی سپلائی انہوں نے بند کر دی تھی۔ مکہ قحط کا شکار ہو گیا اور قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرتا ہے کہ ہمارے ساتھ اب ہمارے جو قحط سالی ہے اس میں ہماری مدد کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کا مظاہرہ کیا اور ثمامہ کو سپلائی بحال کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ یہ واقعہ یہ سکھاتا ہے، یہ سیکھ ہمیں دیتا ہے کہ بائیکاٹ اندھا دھن نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آج کل بہت سارے ممالک میں، انڈیا میں بھی، پاکستان میں تو یہ خیر نعرہ بہت جنون کی حد تک ہمارے بھائیوں میں پایا جاتا ہے، ہندوستان میں تھوڑا کم ہے، لیکن وہاں پر بھی ایسے اثرات مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں کہ یہ کمپنی فلانی کمپنی ہے، اس کو نہیں پینا چاہیے، یہ میکڈونلڈ ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ ارے اس کے اندر کون سے لوگ کام کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ ہی کے بھائی ہیں وہاں پر جو نوکری کرتے ہیں، یا تو پاکستانی ہیں یا ہندوستانی ہیں، یا سعودی عرب میں جو میکڈونلڈ میں یا KFC میں جو کام کرتے ہیں وہ سعودی ہیں یا تو انڈیا پاکستان کے لوگ ہیں۔ اب اگر یہ بینک کرپٹ ہو جاتی ہے یہاں کی کمپنی تو نقصان کس کو پہنچتا ہے؟ اسرائیل کو نقصان تھوڑا ہی پہنچ رہا ہے،
آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کے بھائی بہن جو یہاں پر کام کرتے ہیں اس کو اس کا کفیل واپس بھیج دے گا، یا اس سعودی تاجر کا نقصان ہوگا جس نے فرنچائز لے کر اس کام کا آغاز کیا ہے۔ آج اگر حکمت اور عدل کے ساتھ ایسا معاشی دباؤ ڈالا جائے جو ظلم کے جواب میں ہو، نہ کہ ہر ایک پر اندھا وار کیا جائے، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ آج کے حالات میں اگر کوئی مصنوعات یا کمپنیاں سعودی عرب یا پاکستان یا دیگر مسلم ممالک میں کام کر رہی ہیں جہاں ہزاروں مسلمان محنت کر رہے ہیں، تو ان کا بائیکاٹ در حقیقت انہی مسلمانوں کو نقصان پہنچائے گا، نہ کہ ان اسرائیلیوں کو جو کہ وہاں پر اپنے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں یا پاکستان میں یا ہندوستان میں جو کمپنی کے مالکان ہیں، میک ڈونلڈ کس کا ہے؟ آپ پاکستان میں ہیں تو ذرا بتائیے گا، میک ڈونلڈ کا کوئی اسرائیلی مالک وہاں پر تاجر ہے؟ نہیں، پاکستانی ہوگا۔ ہندوستان میں میک ڈونلڈ یا پاکستان وہ جو پیپسی ہے وہ کون سپلائی کرتا ہے یا کس نے فرنچائز لی ہوئی ہے؟ امبانی نے، فلانے نے، ڈھمکانے نے۔ یہ یا تو ہندوستانی باشندے ہیں، یہ ہندوستانی وہ جو مال آپ کے سرمایہ کاری پر اثر پڑتا ہے۔ ایسی صورت میں یہاں مکہ مکرمہ میں ایک صاحب نے ویڈیو بنائی کہ دیکھیے مکہ کے سامنے، ارے اللہ کے بندے، مکہ کے سامنے جو میک ڈونلڈ کی برانچ کھلی ہوئی ہے اس میں کون ہے؟ کوئی کافر کام کر رہا ہے؟ نہیں۔ اب آپ وہاں نہیں کھائیں گے، وہ بینک اگر بند ہو جاتی ہے تو کس کو نقصان ہوگا؟ کافر کو نقصان ہوگا، آپ کے بھائی بہنوں کو نقصان ہوگا، کیونکہ وہاں اندر کام کرنے والے 100-200 افراد جو ہیں یا تو وہ ہندوستانی ہیں یا پاکستانی ہیں۔ تو اس طرح کا نقصان کرنا دراصل اپنے ہی لوگوں کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے مترادف عمل ہے، جبکہ اصل حکمت یہ ہے کہ ہم اپنی کمپنیاں، اپنی معیشت اور اپنی پیداوار کو مضبوط کریں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار مدینہ قائم کر کے یا اس حضرت دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کا جو راشن تھا یا غلہ تھا وہ بند نہیں کروایا، بلکہ حکمت سے کام لیا۔ تو وہ حکمت آپ کے مولوی پتہ نہیں کیوں نہیں سکھاتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محض بائیکاٹ کے جذباتی نعروں پر نہیں، بلکہ حکمت، محنت اور خود کفالت پر توجہ دی جائے۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کے بجائے اپنے آپ کو اتنا بلند کیا جائے کہ لوگ خود ہماری طرف رجوع کریں۔ آئیے اپنے تعلیمی، معاشی، سائنسی اور دفاعی میدانوں میں ہم ترقی کی طرف رخ کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم اور تربیت کے میدان میں اتاریں۔ اسی طریقے سے ہم حقیقی معنوں میں امت مسلمہ کی سر بلندی کا راستہ اختیار کر سکیں گے۔ اللہ ہمیں صحیح حکمت، سچائی اور ثابت قدمی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ امید ہے کہ آپ اس اندھا اور اندھی تقلید کے بائیکاٹ کے نظریے کو طاق پر رکھ دیں۔ ارے بھائی، آپ کے ملک کی اشیاء ہیں، آپ کھائیں پیئیں، اور حلال ہے تو کھاتے رہیں، پیتے رہیں، بلکہ ہمیں بھی کھلائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔